بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، جس طرح انسانوں نے پرندوں کو دیکھ کر ہوائی جہاز بنایا، آنکھ کو دیکھ کر کیمرہ بنایا، بالکل اسی طرح انرجی کے معاملے میں بھی اسے قدرت کا ہی سہارا لینا پڑا۔ معزز سامعین، دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کے سائنٹسٹ پچھلے 70-80 سالوں سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ انرجی کا کوئی ایسا سورس بنا لیں یا بجلی بنانے کا کوئی ایسا ذریعہ تیار کر لیں کہ جس کا ماحول کے اوپر بیڈ امپیکٹ زیرو ہو، یعنی جس سے ماحول آلودہ نہ ہو۔ معزز سامعین، دنیا میں بجلی پیدا کرنے کے مختلف سورسز ہیں۔ جیسے جیسے بجلی کا استعمال بڑھ رہا ہے، پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ناکافی ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا میں بجلی پیدا کرنے کے جتنے بھی سورس ہیں، ان سے بہت کم بجلی پیدا ہوتی ہے، اور بیشتر سورس ایسے ہیں جن کی وجہ سے ماحول میں آلودگی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ سائنٹسٹ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایسے طریقے سے بجلی پیدا کریں کہ جس سے ذرا سی بھی آلودگی پیدا نہ ہو اور ماحول کو اور زمین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے لیے سائنسدان ایک ایسے فارمولے پر کام کر رہے ہیں جو فارمولہ سورج کے اوپر ہے۔ سورج کے اوپر ہر وقت دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ سورج کے سینٹر والے ایریا یعنی کور کا ٹیمپریچر 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ وہاں ہر وقت فیوژن ہوتا رہتا ہے۔ معزز سامعین، فیژن اور فیوژن دو الگ الگ عوامل ہیں۔ فیژن کا مطلب ہے توڑنا، الگ الگ کرنا، جبکہ فیوژن کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، جوڑنا۔ فیژن ایک ایسا عمل ہے جس میں ایٹم کے نیوکلیس ٹوٹتے ہیں اور بہت زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت بڑی مقدار میں ریڈیو ایکٹیو ویسٹ پیدا ہوتا ہے جو کہ ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ جبکہ فیوژن ایک ایسا عمل ہے جس میں ایٹم ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ آپس میں جڑتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ عمل ماحول کو آلودہ نہیں کرتا۔ سورج میں چونکہ ہر وقت فیوژن ہوتا رہتا ہے، یعنی وہاں ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس ہر وقت آپس میں ملتے رہتے ہیں، ہیلیم پیدا ہوتی رہتی ہے اور پلازما کے اندر بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہی سورج کی گرمی پوری کائنات تک پہنچتی ہے۔ سائنٹسٹ کئی دہائیوں سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ سورج کے فارمولے کو استعمال کر کے گرمی اور انرجی پیدا کریں، اور یہ عمل ایک خاص مشین کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عمل جس مشین میں کیا جاتا ہے، اس مشین کا نام ہے ایکسپیریمنٹل ایڈوانس سپر کنڈکٹنگ ٹوکامک، جسے سائنسدانوں نے خاص طور پر اس ایکسپیریمنٹ کے لیے بنایا ہے۔ یہ مشین چائنا، انڈیا، رشیا، ساؤتھ کوریا اور امریکہ میں موجود ہے، اور یہ تمام ممالک اس پروجیکٹ پر دن رات کام کر رہے ہیں۔ لیکن صرف چائنا کے پاس اس وقت دنیا کی بہترین ٹوکامک مشین موجود ہے۔ چائنا کے پاس جو مشین ہے یہ تقریباً 11 میٹر اونچی، 8 میٹر چوڑی ہے، سلنڈر کی طرح کی۔ اس کا وزن 360 ٹن ہے۔ اس مشین کے اوپر بہت سارے کورز لگائے گئے ہیں۔ یہ مشین چائنا میں چائنیز اکیڈمی آف سائنسز انسٹی ٹیوٹ آف پلازما فزکس میں رکھی گئی ہے، جہاں یہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس مشین کے اندر ایک ایسا مقناطیسی ماحول بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہائیڈروجن جاتے ہیں وہ اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے سینٹر میں ہوا میں مخصوص ایریا میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اس مشین کی دیواروں سے کہیں بھی ٹچ نہیں کرتے۔ پھر ان کو اس طرح کا کرنٹ اور ماحول دیا جاتا ہے کہ ان کے نیوکلیس آپس میں الگ ہو کے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ آپس میں جڑتے ہیں تو فیوژن ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پلازما کریٹ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ پلازما مشین کے کسی حصے سے ٹچ ہو جائے تو بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گا، جو ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ چند سال پہلے جب چائنا نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو پلازما کو 10 سیکنڈز تک سسٹین کر پایا تھا، اور اب جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس میں پلازما کو 17 منٹ تک سسٹین کر کے یعنی برقرار رکھ کر ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے۔ چائنا کے بنائے گئے اس مصنوعی سورج کا ٹیمپریچر قدرتی سورج کے ٹیمپریچر سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اس مصنوعی سورج کا ٹیمپریچر 70 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک تھا، جبکہ قدرتی سورج کا ٹیمپریچر 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ معزز سامعین، سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے کہ چائنا نے ایک آرٹیفیشل سن بنا لیا ہے اور اسے لانچ کر دیا ہے، اور جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے وہ بیسیکلی ایک راکٹ کی ویڈیو ہے۔ یہ راکٹ اسپیس ایکس کمپنی نے 2015 میں لانچ کیا تھا۔ معزز سامعین، چائنا نے آرٹیفیشل سن کا ایکسپیریمنٹ کیا ضرور ہے، لیکن ٹوکامک مشین کے اندر، نہ کہ اسے اسپیس میں لانچ کیا ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ سے سائنسدانوں کو یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ پوری دنیا کو ایک نہ ختم ہونے والی صاف انرجی مل سکے گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔